مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ نئی نسل کو کتاب سے جوڑے۔ کتابیں انسان کے ذہن سازی اور کردار کو بنائے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے زمریز ادبی فورم کے زیر اہتمام کتاب آئینہ زندگی تقریب رسم رونمائی کے موقع پر کیا۔ یہ کتاب محمد غوث خان کی مختلف مضامین کا مجموعہ ہے اور یہ کتاب نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کتاب کی اجرائی سید عظمت اللہ بیابانی سرپرست زمریز گروپ آف کمپنیز نے کی۔ محمد غوث ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی تلنگانہ نے کہا ہے کہ ان دنوں نئی نسل غیر حقیقی دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ انہیں علم کی طرف رغبت نہیں اور نہ مطالعہ کا ذوق و شوق ہے۔ اس تقریب میں مولانا ڈاکٹر سید عبد المحمن قادری لاء بولی، سید حبیب امام قادری، علیم خان فلکی، جاوید نسیم، محمود شاہد، قدرت اللہ بیابانی، حفیظ اللہ بیابانی، سید بیابانی قادری، مولانا مفتی الحسن، مولانا مستقیم مکی، حافظ عبد القیوم، پرویز عبد القیوم، محسن خان، نعیم، عثمان، شفیق اطہر، آصف کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ سید اصغر نے کارروائی چلائی۔ ڈاکٹر مختار احمد فردین، صدر آل انڈیا اردو ماس کمیونیکیشن سوسائٹی فار پیس نے شرکاء، شاعراء اور مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور زمریز نے ادبی فورم کی جانب سے شہر میں کی جانے والی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ مظفر علی ساجد، صدر زمریز ادبی فورم نے تعارف کروایا اور کہا کہ زمریز ادبی فورم کے تعاون سے زمریز ہال میں ادبی سرگرمیاں جاری ہے اور شہر اور دیگر ریاست کے معناس شخصیت کو مدعو کرتے ہوئے ان کے خیالات اور تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز کی یہ خاص رپورٹ۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شخصیت شریک محفل تھی، سر پر سفید ٹوپی، چہرے پر سفید داڑھی، سفید کرتا پاجامہ، حشاش بشاش چہرہ۔ میں سمجھا کہ ادب کے سامعین میں ایک سامنے کا خوشگوار اضافہ ہوا ہے۔ یہ یقیناً خوشی کی بات تھی۔ ادب کے سامعین کی گھٹتی تعداد یقیناً قابل افسوس ہے اور قابل غور بھی۔ نشست کا آغاز ہوا تو دو چار شعراء کے کلام سنانے کے بعد جناب محمد غوث خان صاحب کو افسانہ سنانے کی دعوت دی گئی۔ اردو ادب کے حوالے سے ہو، اردو ادب کے پروگرام کے حوالے سے ہو یا شادی کے حوالے سے ہو، جو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جس وقت سے یہ حال کی ابتدا ہوئی اس وقت سے میں یہاں پہ حاضر ہو رہا ہوں، وقتاً فوقتاً بھی کیونکہ پروگرام میں شرکت نہیں ہو سکی کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے۔ تو بہرحال اپنے اندر ایک عزم رکھتے ہیں، ایک مشن رکھتے ہیں اور ایک جذبہ ہے ان کے اندر کچھ کرنے کا۔ اپنے بچوں کو بھی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ وہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات زندگی سے بھی سیکھا کرنا کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں علی جناب ڈاکٹر رمیش ساٹھی صاحب، مظفر علی ساٹھی صاحب کی وسیع نظری کو بھی سلام کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مشکور ہوں کہ ایسے پروگراموں کے لیے ان کا دل بہت بڑا ہے۔ آپ کے سامنے میں پیش کروں، ان کی نگاہ میں انہوں نے کہا ہے کہ زندگی بس ہے فقط موجوں سے ٹکرانے کا نام، آسمان پہ کھول سکتے ہیں محض اپنی زبان سے جو دلوں کو مول سکتے ہیں۔ یہی تہذیب ہے اپنی، یہی پہچان ہے اپنی، انہیں میں ہم بھی شامل ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، انہیں میں ہم بھی شامل ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سے ہی میرے کو آگ لگی تو میں ادباً تمام کہ آج ٹیچرز ڈے ہے
تو یاد آیا کہ ایک زمانہ ایک صرف چھوٹا سا تبصرہ کروں گا کہ کبھی اندھیری رات میں خاص طور پر حیدرآباد کی سڑکوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گلی میں چلے جاتے ہیں, کارنر پر کوئی دیوانہ سا شخص کچھ کہہ رہا ہے لیکن آپ شیشہ میں نہیں اتارتے, روکتے ہوئے گاڑی چلے جاتے ہیں اور آگے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ روڈ انتہائی خراب اور کلوز ہے. پھر ریورس لے کر آتے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹے برباد کرتے ہیں, پھر وہ شخص کو دیکھتے ہیں کون ہے. اگر سن لیتے اس کی بات تو وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو راستہ بہت خراب ہے. یہ کتاب بس اتنا سا میسج دیتی ہے کہ ذرا تھوڑا دیکھ لو, سوچ لو, آگے راستہ بہت خراب ہے. کیونکہ میرے جو فیلڈ ہے, جو مشن ہے, اس سے بڑے گہرے آپ نے جملے لکھے ہیں, تعلق رکھنے والے جملے. عورت کے بارے میں آپ نے 2 باتیں بہت اچھی لکھی ہیں. عورت کو کسی حال میں بھی عورت کو کسی حال میں بھی کمزور مت سمجھو, کیونکہ عورت کسی فتنے سے کم نہیں. اگر اس کا بس چلے, پڑھا نہیں جاتا لیکن مقصد اس کا سمجھ گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت تو فرمایا کہ قرآن حدیث کا تمہیں معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ. ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں قرآن کا پہنچاتے نہیں ہیں تو مجرم نہیں ہم, کوئی شک نہیں ہے. اور آج کے اتنے پروگرام میں اردو کا مسئلہ ہے, شادیوں کا مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے, کون کون سے مسئلے پہ آدمی ہوئے. لیکن بہرحال کتاب کا اجرا ہے حضرت کا, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بہت صحیح آپ نے وہ کتاب لکھی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کا بدلہ دے اور لوگوں میں یہ مقبول ہو اور لوگ اس پہ عمل کریں. عمل کرنے کی اللہ توفیق دے ان کو, اور یہ سب اس کا ثمرہ جو ہے اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر. تو ہم کو چاہیے کہ اس میں ماں باپ جو ہے اردو کے حساب سے میں بات کر رہا تھا, اردو کے لیے میں سمجھتا ہوں, اور شادی بیاہ کے لیے ابھی میں شادی میں آیا تھا, میرے داماد کے سگے بھائی کی شادی تھی. ابھی فلکے صاحب نے جو اشارہ دیا پوری امت کا وہی حال ہے. کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ ایک بہت بڑے عالم سے, میں نام نہیں لوں گا, میں نے پوچھا ان کی 5-6 بیٹیاں تھیں کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو, مقرر ہو, مبلغ ہو اور محدث بھی ہو, آپ اپنی بچیوں کو جہیز کیوں دیتے؟ ایسے معاشرے میں آپ کو ایک مثال بننا چاہیے. بولے مستقیم میرے کو نام لے کر ہمارے لوگ 47% ہے, ہماری آبادی 16% مشکل سے 17% مشکل سے ہے, اور جیلوں میں ہمارے خیریت کی طرف جو ہے 43% ہے. بڑی جو نظر میں دیکھیں گروپ آف سبجیکٹس مشکل سے 3% 4% ہے. اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جا رہی ہے؟ ہم اپنے دیوبند میں جاتے بھیجیں, کیا ہم اپنے بچوں کو صرف شادی کی ترغیب دیں گے یا پڑھ کر توجہ کریں؟ معاشرے کی یا فیلڈ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پرابلمس پر فوکس کرتا ہے, اور ایک کامیاب معاشرے کی سب سے بیسٹ پریکٹس یہ ہوتی کہ وہ سولوشنز پر فوکس کرتا ہے. آپ بہت ساری کمیونٹیز کی مثالیں لیجیے جن کا ماضی انتہائی تاریخ تھا. میں ہندوستان کی ان اقلیتوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں جو آج ملک کی سب سے زیادہ پراسپرس اقلیتیں ہیں. میں اس کمیونٹی کی مثال دے سکتا ہوں جو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق آج بہت زیادہ متعمل ہے, تونگر ہے. بہرحال بات چلی تھی منافقت کی, بات چلی تھی مسائل اور اس کے حل پر. ہمارے ادارے اور ہمارے افراد دونوں چیزوں کے اندر انتہائی کنفلکٹ سچویشن میں ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انٹلیکچوئل بیکورڈنس. ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی میں اتنا تفاوت ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے دانشوروں نے اقبال کو نہیں سمجھا
نہ اس کے شاہین کو سمجھا ہے، نہ خودی خودداری کے درمیان میں ایک تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر خودی اور خودداری کو سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان صاحب خلقی کو پہچان لیتے ہیں۔ اتنی زیادہ جہیز پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی خودداری کو پہچان لیتے۔ بہرحال یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کور کرتے ہوئے غالباً انہوں نے آئینہ زندگی لکھا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہی اوراق ہوں گے، یہی ان کے تاثرات ہوں گے۔ میں دو باتیں چونکہ اکیڈمی کو یہاں پریزنٹ کرتا ہوں، آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ ہم تلنگانہ کے تمام جونیئر کالجز کے لیکچرز کو تربیت دیں گے 7 دن کی آن لائن، اور پھر اس کے آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ڈگری کالج کے تمام اردو میڈیم کے لیکچرز کو، اسسٹنٹ پروفیسرز کو انشاءاللہ تربیت دیں گے 1 ہفتے کی۔ اور ہمارے اس مہینے کے شیڈول میں ہے 4 ہمارے اسکیمات کا اعلان کرنا، چونکہ ابھی اس کی منظوری باقی ہے، اور اس کو انشاءاللہ باقاعدہ پریس کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ عثمان رشید صاحب بڑے غور سے اور گھور کر دیکھ رہے ہیں، بہرحال میں انشاءاللہ ان کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اردو اکیڈمی کو ایک ایسا وائبرنٹ، ایک ایسا ڈائنامک ادارہ بنائیں جس کے ذریعے سے اردو کا تعلق نوجوان نسل سے ہو۔ ورنہ ہم نے اردو کو اتنا سمیٹا جتنا کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار تک ہو گئی تھی، لیکن ہم کو اپنے تناظر کو وسیع کرنا ہے اور ان حضرات تک پہنچنا ہے جس کے ذریعے سے ایک زبان کو، ایک خاندانوں میں اس کو وائبرنٹ بنانا ہے، مارکیٹ کے اندر بھی اس کو وائبرنٹ بنانا ہے، تعلیمی نظام میں بھی ہم اس کو اجاگر کرنا ہے۔ ادروائز اگر کوئی زبان تفریحی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاخر اسکرپٹ لیس زبان ہو جائے گی، اور یہ وہ زبان ہو جائے گی کہ آگے والے دنوں میں ہم اس کو ایکسٹنکٹ لینگویج سمجھیں گے جس کے ہم خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے کہ سماجی اور معاشرتی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر از خود طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر مسائل کو حل کرے۔ مچھلی کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، بندر کو کلاٹی مارنا کوئی نہیں سکھاتا۔ اگر میں فطری جبلت کی بات کرتا ہوں، مسائل خود ہی اپنے طور پہ ہم جنم دیتے ہیں، اور مسائل کا حل بھی خود ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو پرسپیکٹیو سامنے آئے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کو سپر پاور بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ویک پاور ہونے کے باوجود بھی اپنے معاشرتی سوشو اکنامک مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے وسائل کو اپنے ہی ہاتھوں سے دبایا ہوا ہے، ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ضرب رہ گیا ہے اس پر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر یہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہمارے خاندانوں کے اندر جو معاشی پسماندگی ہے، جو سماجی پسماندگی ہے، جو تعلیمی پسماندگی ہے، جو ذہنی پسماندگی ہے، اس کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ انٹلیکچوئل بیکورڈنیس جب دور ہوگا، ہمارے ادارے اور ہمارے محراب ممبر اس سمت میں کام کریں گے، میں سمجھتا ہوں ہمارے سماجی مسائل انکلوڈنگ بشمول جہیز کے انشاءاللہ حل ہوں گے، اور ہماری صحافت کو بھی مثبت رول ادا کرنا ہوگا، ہمارے شعراء کو بھی مثبت رول ادا کرنا ہوگا۔ یہ اب وہ دن گئے جس میں لب و رخسار کی باتیں کی جاتی تھی، اب وہ دور ہے کہ انسان کے اپنے شکم سیری کی بات ہونی چاہیے، انسان کی ذہن سازی کی بات ہونی چاہیے، ان نئے نسل کی کردار سازی کی بات ہونی چاہیے، اور جو ہمارے سلگتے مسائل ہیں معاشرے کے ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ ورنہ زبان ایک تفریحی ذریعہ اور وسائل کی عدم وصولی کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے کہ تہذیب کے مادی فوائد کو اگر وصول نہیں کریں گے ایک ہم ناکام شہری بنیں گے، اور ناکام شہریوں کی اکثریت ایک ناکام مملکت کو بناتی ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن پرسنل فیتھ اور کمٹمنٹس کے دن ہوتے ہیں، میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، آپ نے آواز دی، ہم آ گئے۔ ہم یہ کوشش کریں گے بحیثیت دانشور، بحیثیت اردو جہدکار، بحیثیت سماجی جہدکار، سماج کے اندر مثبت تبدیلی لانے کے لیے، اور مثبت تبدیلی ایک فرد سے آتی ہے، اس کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے دنیا کے اندر جتنے انقلابات لائے، آپ نے دیکھا کہ کارل مارکس نے جو کتاب لکھی تھی ڈیس کیپٹل، پہلے ایک آدمی نے پڑھا، پھر فریڈرک اینجلز تیار ہوا، پھر اس کے بعد کئی تیار ہوئے، اس کے بعد تیار ہوئے، آدھی دنیا بدل گئی۔ اس نے کوئی فوج تیار نہیں کی تھی، صرف اس کو لوگوں، اس کتاب نے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب بھی دنیا میں انشاءاللہ مقبول ہوگی، اور آنے والے
ये शहीद शाह खिलो माधव ये 15 साल से 20 साल पुराना अवार्ड है मेरे पास का।